السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ ہر مالک نصاب کے اوپر فرض ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر، رہنے کے مکان اور حوائج ضروریہ کے علاوہ، یعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر رہنے کا مکان، گھر کا ساز و سامان، بھارا برتن وغیرہ، چڑھنے کے لیے گاڑی، کھانے کے لیے راشن وغیرہ، ان چیزوں کے علاوہ جو ضرورت سے زیادہ سامان ہمارے پاس ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ہم مالک نصاب ہو جائیں گے۔ تو مالک نصاب اور زکوٰۃ کی فرضیت کی توضیح ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو اس مسئلے میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جن مال میں زکوٰۃ ہے انہی مال کے نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کے بجائے دو گاڑی ہے چڑھنے کے لیے، تو دوسری گاڑی سے ہم مالک نصاب ہو جائیں گے، مگر دوسری گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں بھارا برتن ضرورت سے زیادہ ہو تو ضرورت سے زیادہ جو ہے اس سے ہم مالک نصاب ہو جائیں گے، مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ سونے چاندی پر ہے، روپیے پیسے پر ہے، مال تجارت پر ہے۔ اس کے علاوہ کھیتی میں جو پیداوار ہو اس پر 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ پھلوں میں بھی ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ۔ جانور کی تعداد اگر نصاب تک پہنچ جائے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، مگر عموماً ان علاقوں میں اس طرح کے مالک نصاب جو جانور پالنے کے حساب سے مالک نصاب ہو لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم مالک نصاب ہوئے۔ اب سونا چاندی میں کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ سونا پرانے بھری کے حساب سے 7.5 تولہ سونا اور پرانے تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اگر حوائج اصلیہ کے علاوہ ہمارا مال اس حد تک پہنچ جائے تو ہم مالک نصاب ہیں۔ اور سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، ان تینوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو جس دن ہم پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی آج ہم مالک نصاب ہوئے چاند کے مہینے کے حساب سے، آج رمضان شریف کی 23ویں تاریخ ہے، آج مان لیجئے ہمارے پاس اتنا مال آ گیا یا اتنا پیسہ آ گیا جو اس مقدار کو پہنچ جائے۔ موجودہ حساب سے چاندی سونے کے ریٹ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ مان لیجئے 40,000 پر ہم آج مالک نصاب ہو گئے۔ اب آئندہ سال 23 رمضان کو ہمارے پاس جتنا بھی مال ہوگا، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، اس سب کو جوڑ کر کے، اب وہ چاہے ہمارے پاس ہو یا بینک میں جمع ہو یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو ان صورتوں میں
سب کا حساب کر کے ہمیں 2.5% نکالنا ہے۔ 40 میں 1، 40,000 میں 1,000، 1,00,000 میں 2,500، اس حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر دیا ہوا ہے یہ یقین ہے یہ واپس کر دے گا، یا جب چاہیں تب واپس لے سکتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی جلدی ضروری ہے۔ اگر دیا ہوا ہے معلوم نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو فی الفور اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے، لیکن اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتا رہے گا۔ جب وہ پیسہ مجھ کو ملے گا تو پورے مال کا ہر سال کا جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں۔ اب لوگ ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بات سونا چاہتی ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ معاف نہیں ہے، جہاں سے بھی ہو نکالنا پڑے گا، یا سونے چاندی میں سے نکالے، یا کسی سے قرض لے کر کے نکالے، یا کہیں سے کوئی بھی انتظام کر کے نکالے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو ادا کر دینا ہے۔ اب کس کو ادا کرنا ہے؟ تو زکوٰۃ ہر اس شخص کو ادا کر سکتے ہیں جو مالک نصاب نہ ہو۔ یعنی مان لیجئے گھر کے ساز و سامان کے علاوہ جو ضرورت کے لائق ہیں ان کے علاوہ اگر سونا چاندی ہو، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، یا LIC وغیرہ ہو، سب کا شمار ہوگا۔ اگر مان لیجئے 40,000 تک پہنچ جائے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کو دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے تو وہ مالک نصاب نہیں ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اگر رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، مفلوق الحال ہے، تو ان کو دینے میں اور زیادہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن یہ تسلی کر لیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ مثال کے تو کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہنا لازم نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ اس کو خفت نہیں ہو، شرمندگی نہیں ہو، وہ چاہے جو سمجھ کر کے لے۔ ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمارا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ مدارس دینیہ بھی مستحق ہیں حیلہ شرعی کر کے دینی کاموں میں زکوٰۃ کا مال مدارس دینیہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور رمضان شریف میں لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے چونکہ ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ ثواب بڑھ جائے، ہمیں 70 گنا ملے۔ ورنہ جب سال گزرتا ہے، سال پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ آدمی جب صاحب مال ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، اس دن سے شروع ہو جاتا ہے، جب وہ تاریخ آئے تو زکوٰۃ کی فرضیت ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ آج کل اس پر توجہ دیتے نہیں ہیں، سب رمضان ہی میں نکالتے ہیں۔ نکال سکتے ہیں، نکالنا فرض رہے گا، زندگی میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، اس میں قضا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔